الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، اس وقت میں دو باتیں عرض کرنی ہے۔ نمبر ایک، سفر کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور ادھر 15 اگست قریب ہے، تو دو موضوع اپنے سامنے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے سفر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ انڈیپینڈنس ڈے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے کئی حصوں میں یا کئی پارٹ میں اس کے اوپر بناؤں گا انشاءاللہ۔ 10 تاریخ ہے، ابھی 5 دن بچے ہیں، تو 5 حصے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے اس کے ذکر کروں گا۔ تو اس وقت میں سفر کے بارے میں 2-4 باتیں عرض کرنی ہے، اور وہ عرض یہ کرنا ہے کہ مہینے تو سارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور مہینے 12 ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں مہینے 12 چلے آ رہے ہیں، اور 4 مہینے ان میں سے محترم ہیں۔ چنانچہ رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے۔ یہ صبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس سفر کے مہینے میں بہت سارے ہمارے بھائی یا ہماری مائیں یا ہماری دادیاں اس کے سفر کے متعلق بہت سارے عقیدے غلط رکھتی ہیں زمانے جاہلیت کی طرف۔ جس طرح زمانے جاہلیت میں بہت سارے غلط عقیدے بنائے ہوئے تھے، آج بھی اسی طرح کے بہت سارے عقیدے غلط بنائے ہوئے ہیں، اور سفر کے مہینے میں خاص طور پر ان کا ظہور ہوتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے غلط عقیدے ہیں جن کو حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط العوام کے اندر اسی عنوان سے ظاہر کیا ہے، عوام کی غلطیاں، اور اس میں بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں۔ مثلا کوا بیٹھ جائے درخت کے اوپر تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ہمارے یہاں مہمان آنے والا ہے، اور اسی طرح سے چپل کے اوپر چپل چڑھ جائے تو اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ سفر کرنے والے ہیں، دودھ گر جائے تو اس چیز کی نشانی ہے کہ نقصان ہونے والا ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں رواج پا گئی ہیں، جبکہ اس طرح کے فال نکالنے کا اور اس طرح کے معنی نکالنے کا حدیث میں بہت سختی کے ساتھ اس کی تردید کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ۔ مکے والے بہت سارے کام کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ تیروں کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے۔ فال کا طریقہ یہ ہوتا تھا، کوئی آدمی کام کرنا چاہتا تھا تو وہ جو کعبے کا اس وقت کا خادم ہوتا تھا اس کے پاس جاتا تھا اور اسے جا کر کے کچھ ہدیہ وغیرہ دیتا تھا، اور تیل نکلواتا تھا فال کے، اس پہ تھیلے میں ڈال کر کے انہوں نکالتا تھا۔ ایک پر فال لکھا ہوا ہوتا تھا جس کے معنی کام کر لو آپ کا کام سکسیس ہو جائے گا۔ دوسرے کے اوپر لاتا فال لکھا رہتا تھا، اس کا معنی تھا کام مت کرو، ابھی سکسیس نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اور تیسرے کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ تو ناظرین، اس طرح کے یہ تیر ہوتے تھے، اور وہ تھیلے میں ڈال کر کے نکالتا تھا، جو تیر نکل جاتا تھا اسی کے مطابق وہ عمل کر لیا کرتا تھا۔ تو ناظرین، یہ ایک طرح سے فال نکالی جایا کرتی تھی۔ اللہ کے قرآن کریم نے اس کو منع فرمایا۔ اور اسی طرح ایک قسم ہوتی تھی، چند لوگ اکٹھے ہو کر کے خیر کے جذبے سے اونٹ خریدتے تھے، اور وہ تیروں کو ڈال کر کے حصہ نکالا کرتے تھے۔ اس میں تیروں پہ حصہ رہتا تھا، کسی پہ 10واں حصہ، کسی پہ 7واں حصہ، کسی پہ 5واں حصہ رہتا تھا، اور ان کا مقصد سارے یہ ہوتا تھا، پیسے سب کے برابر ہوتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم جس کے حصے میں جتنا گوشت آئے گا اس کو اتنا دے دی جائے گا، اور جس کے حصے میں کم آئے گا اس کو کم ملے گا، اور جس کے حصے میں بالکل نہیں آئے گا اس کو بالکل نہیں ملے گا۔ اور یہ گوشت وہ سارا کا سارا حالانکہ غریبوں پہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو نیت تو اچھی تھی، لیکن چونکہ طریقہ غلط تھا، اس لیے قرآن کریم فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، یہ بھی جانا جائز نہیں ہے، چونکہ اس میں کوئی بالکل ہی محروم رہتا تھا۔ اسی طرح سے ناظرین، سفر کے متعلق بہت ساری رسومات گھڑ دی گئی ہیں کہ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے،
سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہوتا ہے، جبکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت ذکر کی عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے 12 ہیں، جب سے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا 12 ہی مہینے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہے، تو منحوس مہینہ کوئی نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ عرب کے لوگ بہت زیادہ جنگجو تھے، اور یہ 4 مہینے حرمت کے بیچ میں آ جاتے تھے تو وہ رکے رہتے تھے، اور یہ 4 مہینے گزرتے ہی وہ اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے۔ سفر کے معنی خالی کے آتے ہیں، اس لیے وہ لوگ گھر سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو عرب تو سفر کو سفر اس لیے کہا کرتے تھے، اور باقی لوگوں نے اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بھی اس کا نام لیا، اور آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ۔ ایک تو یہ طیارہ وہی پرندہ ہے، ایک ہے عدوہ کہ بیماری کا لگ جانا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جب اللہ کا حکم ہوگا جب ہی لگے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ مریض کے پاس آدمی بیٹھ جائے اسے بیمار لگ جائے، سرایت کر جائے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر اونٹ کو چھوڑ دیں ہم کھجلی والے کو دوسروں میں تو ان کے بھی کھجلی ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے والے کو کہاں سے آئی؟ اس کو تو اللہ کے حکم سے لگی ہے نا، تو ان کو بھی اللہ کے حکم سے لگے گی۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا لا عدوہ، بیماری لگ جانا کوئی چیز نہیں ہے، ولا طیارہ، اور فرمایا پرندے کا اڑانا، یہ پرندے اڑایا کرتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں طرف کو اڑ گیا تو کاروبار شروع کر لیا کرتے تھے، پرندہ بائیں طرف اڑ گیا تو کاروبار بند کر دیا کرتے تھے، یعنی رک جایا کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا ولا سفر، اور سفر کے مہینے کی نوزت کچھ چیز نہیں ہے۔ بہت سارے علاقوں میں آج بھی سفر کے متعلق طرح طرح کے غلط عقیدے گڑھ دیے گئے ہیں۔ سفر کے 13 دنوں کو مستقل اس کو 13 تیری کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور جب 13 دن ہو جاتے ہیں پہلے گھروں سے باہر نہیں نکلا جاتا۔ جب 13 دن ہو جاتے تو بہت سارے علاقوں میں جنگل میں جاتا ہے، جنگل میں جا کر کے ننگے پاؤں ہریالی کے اوپر گھاس کے اوپر چل کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اس مہینے کی نوست کو پاؤں کے نیچے دبا دیا ہے، کچل دیا ہے، اور پھر اس کے بعد آ کر کے وہ اپنی خوشیاں کرتے ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تقریباً ساؤتھ کے علاقے میں بھی اکثر و بیشتر اس طرح کے بندے، ہمارے کچھ بھائی اس طرح کے پائے جاتے ہیں، سارے تو نہیں ہوتے لیکن کچھ بھائی ہمارے اس طرح کے پائے جاتے ہیں، جو غلط ہے، ناجائز ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ولا نوع، یہ لمبی حدیث لا عدوى ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفر ولا نوع، آپ نے فرمایا الو کا بیٹھ جانا۔ جیسے ہمارے یہاں عقیدہ ہے کہ جس گھر کے اوپر الو بیٹھ جاتا ہے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، جیسے وہ شاعر کا شعر بھی ہے برباد گلستہ کرنے کو بس ایک الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا۔ تو یہ تو گھڑ لیا گیا ہے، بنا لیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الو کے بیٹھ جانے سے کوئی گھر تباہ نہیں ہوتا، بلکہ شیخ سعد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ الو بیٹھتا ہی تباہ جگہ پہ ہے۔ تو الو کا بیٹھ جانا کوئی چیز نہیں ہے کہ الو کے بیٹھنے سے بربادی آتی ہے، تباہی آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ اس طرح کے عقیدے جو ہم نے بنا رکھے غلط عقیدے ہے۔ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، نہ شروع کے 13 دن منحوس ہیں، جب چاہے شادی کرے، جب چاہے بیاہ کرے، جب چاہے اپنے کاروبار شروع کرے، جب چاہے نہ کرے، یہ مرضی ہے۔ استخارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے شروع کر لیں۔ اور اسی طرح اور بہت سارے عقیدے جو ہماری زندگی میں آئے ہوئے ہیں، یہ ناظرین زیادہ تر یہ عقیدے ہمارے غیر بھائیوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ پہلے بادشاہوں نے گہری بات آپ کو بتاتا ہوں، پہلے بادشاہوں نے جو کچھ نادانیاں کی ہیں، مسلمان بادشاہوں نے وہ اپنے حکومت کو لمبا چڑھانے کے لیے کی ہیں۔ مثلا کچھ غیروں سے شادیاں کی اور کچھ غیروں کو بڑے عہدے دیے، تو سیاست ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شادیاں کی جو کہ سراسر ناجائز ہے، لیکن وہ سیاست کے تعلق سے کی ہے، اس کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ لیکن بادشاہ نے اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی سبھی کے ساتھ ہم پیار و محبت سے رہ رہے ہیں، قلعے کے اندر مندر بنوایا، پوجا پاٹ کی اجازت دی، اور اسی کے دیکھا دیکھی یہ چیزیں عوام کے اندر سے بھی نکلتی چلی گئی، جسے مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے سرداروں کے، اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے یہ چیز اختیار کی تو عوام نے بھی سمجھا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھا دیکھی چل رہا ہے، اور وہ لوگ عید کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، ہمارے بھائی وہ ہوئیں برادران وطن، لیکن ہمارے بھائی ہولی دیوالی کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، جو بالکل ناجائز ہے، غلط ہے۔ تو اسی طرح ناظرین، اس طرح کے غلط عقیدے بنا لینا، وہ ہمارے غیر بھائی ہیں، وہ بنائے تو بنائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدم من اتی کائنا فقد کفر بما اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی کائن کے پاس آیا، اس نے اس کی بات پہ انکار کیا، اقرار کیا، اس کی بات پہ یقین کیا، تو آپ نے فرمایا اس نے اس چیز کا انکار کیا جس کو میں محمد عربی لے کر کے آیا ہوں۔ تو ناظرین، بس تو یہ بتلانا تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے،
اس کے تعلق سے جو غلط عقیدے لوگوں نے پال رکھے ہیں وہ غلط ہیں، اور اسی طرح اور بھی جو بہت سارے عقیدے، آنکھ پھڑک رہی ہے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ہچکی آ رہی ہے، کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے، کسی کا پیٹ پیچھے تذکرہ آ گیا، عمر لمبی ہے، یہ اس طرح کی غلط چیزیں ہیں، ان کا کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہے۔ اس وقت پہ مجھے ایک وہ امیر تیمولنگا و مقولہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ وہ یہیں پہ ہندوستان کے اندر ہمارے علاقے میں یمنا کا عبور کرنے کا اس نے فوج کو حکم دیا، تو اس میں ایک نجومی تھا پنڈت صاحب رحمن، اس نے کہا کہ حضور ابھی اس وقت میں دریا کا پار کرنا یہ بہتر نہیں ہے، ستارے اچھے نہیں ہیں، تو اس نے ایک جواب دیا تھا کہ ان اہل التوحید لا یؤمنون التثلیث والنجوم، کہ اہل توحید جو ہے وہ ستاروں پر بھی ایمان نہیں لاتے، اسی طرح دوسری چیزوں پر بھی ایمان نہیں لاتے، وہ صرف اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان والے کو صرف اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا چاہیے، نہ ہی ستاروں کے ادھر ادھر ہونے سے کچھ ہوتا ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے سے کچھ ہوتا ہے، نہ الو کو بیٹھ جانے سے کچھ ہوتا ہے۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے کرنے سے ہوتا ہے، نہ دودھ کے گر جانے سے کچھ ہوتا ہے، نہ بلی کا راستہ کاٹ جانے سے کچھ ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہے، واہیات ہیں، ان کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، ان سے پرہیز کرے، توبہ کرے، اور اس طرح کے عقیدوں کو اختیار نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔